عربی گرامر کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے جو چیز سمجھنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ عربی گرامر کے دو حصے ہیں، ایک حصہ صرف ہے، ایک حصہ نحو ہے۔ صرف کا مطلب ہے کہ جو صیغے کی بناوٹ کو، مثلا ضربہ کیسے بنا، ضارب کیسے بنا، مضروب کیسے بنا، اس کو بیان کرے گا، اس کے ضوابط و قواعد بیان کرے گا، اس کو کہتے ہیں صرف۔ اور جس علم میں کلمے کے آخر کے متعلق یعنی یہ بتایا جائے گا یہ فاعل ہے، مفعول ہے یا حال ہے، مطلب اس کی فاعلی حالت، مفعولی حالت وغیرہ بیان کی جائے گی آسان لفظوں میں، اس کو کہتے ہیں نحو۔ یعنی پتہ چل جائے گا یہ فاعل ہے، یہ مفعول ہے کلام میں، اس کے مطابق ترجمہ ہوگا۔ تو یہ بیسیکلی پہلے دو چیزیں سمجھنا ضروری ہے کہ دیر آر ٹو کائنڈس آف عربک گرامر، نمبر 1 صرف، نمبر 2 نحو۔ اب جو نمبر 1 ہے یعنی صرف ہے، صرف کا اور نحو دونوں کے اندر جو سب سے پہلی بحث ہے وہ لفظ کی ہے۔ لفظ اس کا مطلب ہے، جو سمجھ لیجئے کہ ہر وہ چیز جو ہم بولتے ہیں، ہر وہ شے جو ہمارے منہ سے نکلتی ہے، ما یتلفظ بہ الانسان، ہر وہ شے جس کا انسان تلفظ کرتا ہے، جس کو ہم پروناؤنس کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں لفظ۔ یہ سب سے کامن ورڈ ہے ڈکشنری میں، سب سے کامن ورڈ ہے ہمارے کس کے اندر، ہمارے گرامر میں۔ تو لفظ کی پھر بیسیکلی لفظ کو کس کو کہتے ہیں؟ ما یتلفظ بہ الانسان، جو انسان پروناؤنس کرے اس کو کہتے ہیں لفظ۔ اور اس کی دو قسمیں ہیں، ایک بامعنی، ایک بے معنی۔ جس کا کوئی معنی ہے، میننگ فل ورڈ ہے، اس کو کہتے ہیں بامعنی یا موضوع، جیسے کہ زید، جیسے ضربہ وغیرہ۔ اور جس کا کوئی معنی نہیں ہوتا، میننگ لیس ہوتا ہے، اسے کہا جاتا ہے مہمل، یعنی جس کا کوئی معنی نہیں۔ جیسے پانی کا ایک معنی ہے، موضوع ہے، لیکن وانی کا کوئی معنی نہیں۔ روٹی کا ایک معنی ہے لیکن ووٹی کا کوئی معنی نہیں۔ تو یہ ہے اس کی لفظ کی بیسیکلی دو قسمیں، موضوع اور مہمل۔ پھر لفظ موضوع کی دو قسمیں ہیں، یعنی جس کا کوئی معنی ہوتا ہے، میننگ فل ہوتا ہے، اس کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1 مفرد، نمبر 2 مرکب۔ یعنی دیر آر ٹو کائنڈ آف موضوع ورڈ۔ نمبر 1 مرکب، جو کمبائن ہوتا ہے ایک دو کلمات سے، اور نمبر 2 جس کو ہم مفرد کہتے ہیں۔ مرکب، اس کی پھر دو قسمیں ہیں، مرکب ناقص اور مرکب تام۔ مرکب ناقص کیا ہے؟ کہ جو کمپلیٹ سنٹنس نہیں ہوتا، جو کمپلیٹ بات نہیں ہوتی اس میں، جیسے غلام زید، زید کا غلام، اب زید کے غلام کو کیا ہوا، بیٹھا ہے، کھڑا ہے، کیا ہوا، کوئی پتہ نہیں، اس کو کہتے ہیں مرکب ناقص، انکمپلیٹ سنٹنس۔ اور دوسرا کمپلیٹ سنٹنس ہوتا ہے، جیسے جا زید، زید آیا، زید قائم، زید کھڑا ہے۔ اب ہے یہ اس بات کو ڈونیٹ کر رہا ہے، بتا رہا ہے کہ یہ پورا ایک جملہ سنٹنس ہے۔ تو پھر مفرد کی مرکب کی دو قسمیں ہیں، مرکب مفید، مرکب غیر مفید۔ یہ بعد میں بحث چلے گی، صرف ابھی میں اس کو بیسیکلی سمجھا رہا ہوں۔ پھر جو مفرد ہے اس کا دوسرا ورڈ، جو سیکنڈ ورڈ ہے، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، یا مترادف لفظ استعمال ہوتا ہے، وہ کلمہ ہے۔ تو مفرد کی یا کلمے کی پھر 3 قسمیں، دیر آر 3 کائنڈ آف مفرد آف ورڈ۔ نمبر 1 اسم، نمبر 2 فعل، نمبر 3 حرف۔ اسم، فعل، حرف۔ اسم ہر وہ ناؤن جو کسی چیز، ہر ناؤن مطلب ہر کسی چیز کا نام، شخص کا نام، جگہ کا نام، اس کو کہا جاتا ہے اسم۔ اور دوسرا ہے فعل، جو کسی ایکشن کو بیان کرے، کسی چیز کے ہونے کو، حدث کو بیان کرے، حدوث کو بیان کرے، اس کو کہتے ہیں، یعنی کہ ہونا، نہ ہونا، بیٹھنا، اٹھنا، بیٹھنا، یہ سب فعل ہے۔ اور تیسرا ہے حرف۔ حرف کا اب سمجھ لیں کہ حرف جس طرح جو جملے کے اندر آتا ہے لیکن اس کا کمپلیٹ معنی نہیں ہوتا، بلکہ وہ دو اسم یا فعل کو یا اسم کو جوڑنے کے لیے آتا ہے، اس کو کہتے ہیں حرف۔ اسم ہر وہ کلمہ، ہر وہ مفرد جس کا اپنا معنی ہو، جو اپنا معنی خود ظاہر کرے اور اس میں کوئی زمانہ نہ ہو، جیسے زید۔ اور فعل ہر وہ جس کلمہ جس کا کوئی ایک معنی ہوتا ہے، وہ اپنے معنوں کو خود بیان کرتا ہے لیکن وہ معنی کسی زمانے کے ساتھ مل کر آتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے فعل۔ جیسے ضربہ، اس نے مارا، یہ ماضی کے ساتھ مل کر آیا، یعنی کسی پاس، فیوچر یا پریزنٹ کے ساتھ مل کر آئے گا، اس کو کہا جاتا ہے فعل۔ اور حرف کا معنی ہوتا ہے طرف، کنارہ، قصد۔ طرف ایک طرف میں، جیسے قرآن پاک میں، من الناس من یعبد اللہ علی حرف، لوگوں میں کچھ لوگ ہیں جو ایک کنارے پر رہ کر عبادت کرتے۔ تو حرف کا معنی کنارہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ اسم یا فعل دونوں کو کناروں، مطلب دونوں کو کنارے میں آئے گا، دونوں کو جوڑے گا، اسم فعل کو یا اس دو اسموں کو۔ جیسے سرت من البصرۃ الی الکوفہ، میں نے بصرہ سے کوفہ تک سیر کی۔ سرت من، یہ من حرف ہے،
بصرہ اسم ہے، اور پھر الکوفہ الا حرف جر ہے، یہ بھی حرف ہے. یعنی دو اسموں کو یا دو فعل یا دو اسموں کو یا ایک اسم اور ایک فعل کو جوڑنے کے لیے جو حرف استعمال کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں، اور جو لفظ استعمال کیا اس کو کہتے ہیں حرف. تو یہ بیسیکلی میں نے اس کی کچھ کلاسیفیکیشن کی ہے کہ اس لفظ کی دو قسمیں، بے معنی، موضوع محمل. پھر موضوع کی دو قسمیں، مفرد اور مرکب. پھر مرکب کی دو قسمیں، مرکب تام، مرکب ناقص، کمپلیٹ سینٹنس اور انکمپلیٹ سینٹنس. اور پھر موضوع کی مفرد یا کلمے کی دو قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف. پھر اسم، فعل، حرف کی میں نے تعریفیں بتائیں. یہ ابتدائی کچھ باتیں ہیں، انشاءاللہ اس کے اگلے لیسن میں ہم اس کی تفصیل سنیں گے.